اللہ رب العزت نے اس کائنات کا تخلیق کے بعد جو نظام ترتیب دیا ہے، ہمارا ایمان ہے وہ سب کچھ حق پر مبنی ہے۔ نہ تو اللہ کی ذات ظلم کرتی ہے، نہ اس کو غلطی لگتی ہے، نہ وہ بھولنے والا ہے۔ البتہ جس انداز میں وہ نظام چلاتا ہے، اس کی حکمتوں کو بھی وہی بہتر طریقے سے سمجھتا اور جانتا ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جس انسان کو جس لیول پر جس حیثیت میں رکھے، اس میں اس کی یقیناً کوئی حکمت ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی والا تصور نہ رکھتا ہے نہ پیش کرتا ہے، بلکہ بندوں کو آپس میں بھی زیادتی کرانے سے اجتناب کرنے کی دعوت دیتا اور حکم دیتا ہے۔ دنیا میں کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان صلاحیت میں، قوت میں یا وسائل میں برابر ہوں۔ یہ پوری دنیا کے اندر تخلیق سے لے کے آج تک اور مستقبل میں بھی یہ فطری نظام ہے کہ معاشرہ ایک دوسرے کا محتاج ہے، کہیں صلاحیت کی بنیاد پر، کہیں وسائل کی بنیاد پر، کہیں قوت کی بنیاد پر۔ تو اس میں دونوں فریقوں کی آزمائش ہے۔ اس طرح سمجھ لیں، اگر آپ ایک کمزور شخص کو دیکھتے تو بعض اوقات قوت والے لوگ کمزور پر ظلم کرتے، ہے وہ مظلوم، ہے کمزور، لیکن جہاں اس کا امتحان ہے وہیں پر ظالم کا بھی امتحان ہے کہ اس کو مستقبل میں اصلاح کرنی ہے، واپس پلٹنا ہے یا ظلم کی طرف بڑھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب اپنا نظام چلاتے ہیں تو پھر ظالموں کو سمجھ آتی ہے کہ ہم غلطی پر تھے، ہم دھوکے میں تھے اور ہمارا رستہ درست نہیں تھا۔ ایسے ہی غریب ہے، امیر ہے، یہ تقسیم بھی رب رحمان کی ہے۔ اس میں بھی دونوں کے لیے امتحان ہے۔ کہیں غربا کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کی بجائے وہ جائز ذرائع استعمال کریں، محنت کریں، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین پر نکلیں اور پھر نتیجے کے سلسلہ میں اللہ پر توکل کریں۔ اور کہیں امراء کو یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض رب کا فضل ہے، اس کی نعمتیں ہیں، لیکن یاد رکھو یہ تم اکیلوں کا نہیں ہے، اس میں تمہارے معاشرے کے کمزور طبقات کا باقاعدہ حصہ ہے، جو کہیں زکوٰۃ کے نام پر، کہیں عشر کے نام پر، کہیں فطرانہ کے نام پر، کہیں صدقات کے نام پر تمہیں ادا کرنا پڑے گا، اور یہ تمہاری ذمہ داری۔ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ اگلے مرحلے ہیں۔ البتہ کرائیٹیریا رب رحمان نے غرباء کو بھی سمجھایا، امراء کو بھی سمجھایا، کمزوروں کو بھی سمجھایا، طاقتوروں کو بھی سمجھایا۔ اور یہ ذہن سازی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم بھی مستقبل میں اپنے راستوں کا درست تعین کرنے میں ان چیزوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اسی تقسیم کے پیش نظر دو طبقات پر بڑی توجہ سے ان کی رہنمائی کی۔ میں اس میں سے ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ معاشرے کا وہ کمزور طبقہ ہے جو شروع سے موجود ہے، اور جب بات آئی امراء کو سیٹ کرنے کی، ان کو مائنڈ سیٹ دینے کی کہ تمہارے وسائل، تمہارے اثاثہ جات، تمہاری کمائیاں، تمہارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، تم نے ان کو کہاں پر خرچ کرنا ہے، تو پھر باقاعدہ لسٹیں بیان کی گئی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، پوری لائن بیان کر دی کہ جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں ان کو سمجھ آنا چاہیے ان کی انویسٹمنٹ کی جگہ کون سی ہے، ان کے خرچ کرنے کے مقامات کون سے ہیں، افراد کس طرح کے ہیں، ان کا سٹیٹس کس طرح کا ہے۔ یہ فقراء ہیں، یہ مساکین ہیں، یہ قیدی ہیں،
یہ مقروض ہیں، یہ حادثاتی طور پر بحرانوں کا شکار لوگ ہیں، یہ مجاہدین ہیں، یہ لسٹیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو طبقہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اس کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی معیشت مضبوط ہو، تو وہ اپنے طور پر کہیں ٹیکنیکل کورسز کرے گا، وہ ماسٹر لیول کی ڈگریز حاصل کرتا ہے، کوئی اپنے ملک سے، کوئی بیرون ملک سے، کہ مجھے ٹیکنیکس آ جائیں کہ میں اپنے کاروبار کو کس طرح مینج کروں، کس طرح اس میں ترقی حاصل کروں۔ کوئی کسی کا شاگرد بنتا ہے کہ یہ جو استاذ ہے اس کے پاس 4 سال لگا لوں تو مجھے گر آ جائیں گے کہ میں کس طریقے سے اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتا ہوں۔ کئی لوگ ناجائز ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی بینکوں کی طرف سود کے سلسلہ میں سفر شروع کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لاٹریوں کے چکر میں پڑتا ہے، کوئی جوئے کی شکل میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے۔ تو یہ چلتا ہے دنیا کے اندر، لیکن ایک مسلمان کے لیے جائز حلال ذرائع کا انتخاب کرنا، پھر اس میں محنت کرنا، اسکل حاصل کرنا، اسلام تو اس کی رہنمائی دیتا ہے۔ لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جہاں ہم ٹیکنیکل تعلیم کے خواہاں ہیں کہ ہمیں ٹیکنیکل تعلیم ہونی چاہیے تاکہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہو سکیں، وہاں بطور مسلمان اپنے رازق کو سمجھنا، رب کو سمجھنا، اپنے مالک کو سمجھنا کہ اصل خزانے تو اس کے پاس ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں اصل میں یہ ملکیت ہے رب رحمان کی۔ تو جس نے رزق تقسیم کرنا ہے، جس نے دلوں میں ڈالنا ہے، جس نے گاہک بھیجنے ہیں، جس نے نقصانات سے محفوظ کرنا ہے، اس کو بھی تو پڑھنا چاہیے، اس کو بھی تو سننا چاہیے، اس کو بھی تو سمجھنا چاہیے، اس کے ویژن کو بھی تو گہرائی میں جا کے قبول کرنا چاہیے۔ تو جو رب رحمان کا ویژن ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو خواہش ہے، اس کا جو روڈ میپ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، لوگو تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اس کا سبب سمجھو، اس کی وجہ سمجھو، اس کی بنیاد سمجھو۔ فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور مشکل وقت میں تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، اس کی وجہ تمہارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، تمہارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں۔ یہ مساکین کون ہیں؟ کمزور لوگ ہیں۔ یہ مقروض کون ہیں؟ کمزور لوگ ہیں۔ یہ حادثاتی طور پر معاشی بحرانوں کا شکار کون ہیں؟ کمزور لوگ ہیں۔ یہ مسکین لوگ کہ جن کے وسائل کم، ضرورتیں زیادہ، اسراف کی وجہ سے نہیں، ویسے حالات کے اثرات ہیں، یہ مساکین معاشرے کا کمزور طبقہ ہے۔ اور اسی طرح اس معاشرے کے اندر وہ لوگ بطور انسان حادثے کا شکار ہوا، معذور ہو گیا، یہ اچھی خاصی عورت ہے، بیوہ ہو گئی ہے، یہ معاشرے کے کمزور طبقات ہیں۔ فرمایا جو بندہ ان کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ مشکلات میں سے ان کو نکالے گے بھی، اللہ ان کی مدد بھی کرے گا، اللہ ان کو رزق بھی دے گا۔ تو معاشرے کا یہ کمزور طبقہ وہ طبقہ ہے جو رزق کے حصول کی وجہ ہے، جو رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں معاف کر دے، ہم نے معاشرے کے اس طبقے کو بوجھ سمجھا، دوسروں کی باتیں کیا کریں، سگے رشتہ دار، قریبی لوگ، رحم کے رشتے، وہ بھی سگے بہن بھائیوں کے متعلق یہ سوچ بنا لیتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے ہم پر۔ بوجھ نہیں میرے محترم بھائیوں، کوئی کسی پر بوجھ نہیں ہوتا، بس ایک امتحان ہے۔ بوجھ سمجھنے والے تو ماں باپ کو بھی بوجھ سمجھ لیتے ہیں، بوجھ سمجھنے والے تو اولاد کو بھی بوجھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو ان رشتوں کو بوجھ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ایسے بوجھ سے بعض اوقات فارغ کر دیتا ہے، اور بعد میں پھر یہ ان کے پاس سٹیٹس رہ جاتا ہے، ہاں جی میرا باپ مرا ہے تو اب مجھے پتا چلا ہے، میں سائے سے نکل کے دھوپ کے نیچے آ گیا ہوں، میری ماں مری ہے تو اب مجھے پتا چلا ہے، میرے پیچھے دعاؤں کی سپلائی لائن کٹ گئی ہے۔ اب اس کو فیس بک پہ ہی سمجھ آ رہی ہے کہ سپلائی لائن کیسے کٹی ہے، اب میں دھوپ میں سے کس طرح کھڑا اپنے جسم کو پریشانی کی حالت میں فیس کر رہا ہوں۔ اور جب یہ سارے وجود زندہ ہوتے ہیں تو پھر قربتیں نہیں، پھر محبتیں نہیں،
پھر احساس نہیں، اور جب ان سے محروم ہو گئے ایویں پھر اداکاروں کی طرح پھر سوشل میڈیا ان کے دکھ کے اظہار کی جگہ بن جاتی ہے، اور جب موجود ہوتے ہیں پھر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اصلاح فرمائے۔ لہٰذا یہ پہلی چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ رب کا نظام ہے، فطری طور پر شروع سے نظام ہے، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی ایسا وقت ہو کہ آپ سمجھیں جی سارے کے سارے سرمائے میں برابر ہو جائیں، سارے قوت میں برابر ہو جائیں، سارے صلاحیت میں برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، نہ کبھی ہوا نہ اس کی توقع۔ البتہ غرباء کی، مساکین کی، کمزوروں کی، ان کی ایک اپنی امتحان گاہ ہے، اور جو طاقتور ہیں، وسائل والے ہیں، ان کی ایک اپنی امتحان گاہ ہے۔ البتہ اسلام نے پھر اس معاشرے کو چلانے کے لیے ایک نظام دیا، تماشا نہیں دیکھا، کسی کے درد کا، دکھ کا مذاق نہیں اڑایا، ان کو ایک لیول دیا، ضرورت مندوں کو ایک سٹیٹس دیا، اور ان کا ایک سٹینڈرڈ رکھا، ان کو ایک وقار دیا، دینے والوں کو بھی سمجھایا، لینے والوں کو بھی سمجھایا۔ یہ سارا بہت طویل ترین سلسلہ یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ لینے والا کس بنیاد پر لے، دینے والا کس بنیاد پر دے، دینے والا کیا توقع رکھے، لینے والا کیا رویہ رکھے۔ اس پر تو اسلام نے اتنی رہنمائی کی ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام عملاً ایک معاشرتی دین ہے۔ یہ کسی جھونپڑی کا دین نہیں، یہ جنگل کا دین نہیں، یہ کسی غار کا دین نہیں، یہ بند کمرے اور بند حجرے کا دین نہیں، یہ معاشرے کا دین ہے، سوسائٹی کا دین ہے، گلی محلے کا دین ہے، آبادیوں کا دین ہے، رشتہ داریوں کا دین ہے، جو لوگوں کو لے کے چلتا ہے، جو مشکلات سے نکالنے کے لیے کہیں حوصلے دیتا ہے، کہیں مدد دیتا ہے، کہیں ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ یہ وہ اسلام ہے۔ یہ تسبیح کے نام پر معاشروں سے کٹ جانا، یہ رہبانیت کے نام پر معاشروں سے الگ ہو کے اپنی ذات کو سیدھا کر کے پیش کرنے کی سوچ رکھنا، اسلام ان تمام طرح کی سوچوں پر کراس لگاتا ہے، اور دو ٹوک یہ ذہن دیتا ہے کہ مسلمان معاشرتی انسان ہے، مسلمان سوشل لحاظ سے ایکٹیو ہونا چاہیے، مسلمان درد رکھنے والا ہے، احساس رکھنے والا، مدد کرنے والا، تماشا دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ رویے اللہ نے ہمیں حاصل کرنے، سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی صورت میں بڑا تفصیل کے ساتھ مواد نازل کیا، اور اس کی تفصیلات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت، انہوں نے پھر وہ مثالیں قائم کر دی ہیں جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے بھی، دوسرے معاشروں کے لیے بھی بہت بڑی مشعل راہ ہیں۔ اس کو سمجھیں۔ مثلاً ہم آپس میں اس چیز کو قبول کریں، توحید کے نام پر ہمارے ہاں ایک بڑا احساس برتری ہے کہ جی ہم بہت بڑے موحد ہیں، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہم بالکل اللہ تعالیٰ کو اکیلا جانتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ہم جی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب پوچھو محبتوں کے تقاضے، تو تقاضے نبھانے میں ہمیں احساس بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی محبت کی ایک نشانی یہ بیان کی، فرمایا کہ وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کا ایک کردار کیا ہے، وہ مسکینوں کو میری محبت میں کھانے کھلاتے۔ اب یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جس طرح ہمیں یہ بات بڑی آتی ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو بندہ اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے نبی کی اتباع کرے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلا کے اس کا جواز پیش کرے، اس کی دلیل فراہم کرے، اس کا عمل پیش کرے۔ اور جب باری آتی ہے مسکینوں کو کھلانے کی تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات میں نے ایسے موحدین بھی دیکھے، اللہ ان کی اصلاح فرمائے، وہ باقاعدہ یہ مسئلے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے مسلک کے علاوہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں کیا ان پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے، کیا ان پر صدقہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، پتہ نہیں تقوی کا یہ کون سا لیول ہے، کس بخاری مسلم سے انہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ جناب جو ہماری سوچ سے ایگری نہیں کرتا، ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس پر صدقہ لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا؟ نکالنا بھی 10,000 ہے۔ مسئلہ اس طرح پوچھتے ہیں جیسے 22 کروڑ کا مسئلہ اسی نے حل کرنا ہے۔ بال کی کھال ایسے اتار رہے ہیں جیسے انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی ڈی ٹریک ہو کے ایک لمحہ سفر نہیں کیا۔ ایسے لوگ انسانوں کی خدمتیں نہیں کرتے۔
ایسے لوگ اپنی اناؤں کی خدمت کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنے جذبات کی خدمت کرتے ہیں، ایسے لوگ کسی ضد کی تسکین کا باعث بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر پورا اسلام نازل ہوا، ہم ان کو اسلام سے پہلے بھی سیدھے رستے پر دیکھتے ہیں، اسلام آنے کے بعد بھی ہم ان کو صحیح رستے پر دیکھتے ہیں۔ آپ اسلام کے آنے سے پہلے بت پرستوں پر خرچ کر رہے ہیں، اسلام کے آنے کے بعد بھی آپ انسانیت پر خرچ کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ تصور دیا کہ یہاں پر حقوق جتلانے کی بجائے دکھ دیکھو، درد دیکھو، اور یہ باتیں بھی سمجھا دیں۔ کہا بجائے اس کے کہ تم اس مسئلے میں پڑھو کہ انسان کون ہے، آپ کے مسلک کا، آپ کی جماعت کا، آپ کی پارٹی کا کون ہے؟ کتے کس کی پارٹی کے ہوتے ہیں؟ بلیاں کس کی جماعت کی ہوتی ہیں؟ کتا کس کے مسلک کا ہوتا ہے؟ ہمیں تو اسلام نے یہ بھی سمجھا دیا کہ کتا اگر پیاسا ہے تو وہاں تمہیں خدمت کرنی پڑے گی، تمہیں پانی پلانا پڑے گا، اس بلی کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور اگر اس طرح کی گھٹیا سوچ ہو جو خود ساختہ اور تنگ نظری پر مبنی ہے، تو یہ تو کتے کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا دیکھ کے انجوائے کریں گے، یہ تو ڈھونڈیں گے کہ کیا اس کتے کے گلے میں ہماری جماعت کا پٹا ہے کہ نہیں، کیا اس بلی کے گلے میں ہمارے مسلک کی گھنٹی بجتی ہے کہ نہیں بجتی، یہ تو اس کو کبھی پانی نہیں پلائیں گے۔ تو پھر سنو، سمجھنا چاہیے، ماننا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کے رب کو جاننے والا کوئی نہیں، ان سے رب کے بڑھ سے پرہیزگار کوئی نہیں، ان سے بڑھ کے اسلام کی شرح کوئی نہیں کرنے والا۔ انہوں نے ہمیں پرانے واقعات کیوں سنائے؟ اگر وہ واقعات ہماری رہنمائی کی وجہ نہیں تھے، اگر وہ واقعات ہماری ضرورت نہیں تھے، اگر وہ واقعات ہمارے اصلاح کی وجہ نہیں تھے، کیوں ہمیں سنائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو پرانے واقعات اگر قرآن میں بیان کیے، کہا اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ کے نبی پرانے واقعات سنا کے ہمیں کچھ چیز بتانا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے اصلاح ہے۔ میں اس میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ واقعہ صحیح مسلم کا ہے، بڑا معروف ہے، صحیح مسلم شریف کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ واقعہ دوسرے لحاظ سے بخاری شریف میں بھی آیا اور عورت کے نام سے اسپیشلی صحیح مسلم میں آیا۔ اب دیکھیں، بنی اسرائیل ہے اور عورت کا تعارف فاحشہ، سیکس ورکر، یہ اس کا سٹیٹس ہے، یہ اس کا پروفیشن ہے، یہ اس کی زندگی ہے کہ وہ بدکاری کا کام کر کے اپنی زندگی کو چلا رہی۔ اب ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ اسلام نے حرام مال سے صدقہ قبول کرنے کی اجازت نہیں دی، مگر یہاں اپنا مال خرچ نہیں ہو رہا، یہاں اپنی بے حیائی کی کمائی کے کھانے نہیں بانٹے جا رہے، بلکہ کیا ہوا؟ یہ عورت ایک کنویں کے پاس آئی، ایک روایت کے مطابق اس نے خود پانی پیا کنویں سے، اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ عورت نے دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے پاس گیلی مٹی کو چاٹ رہا، پانی تو باہر تھا نہیں، لیکن جو شدت تھی پیاس کی، اس کتے کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، نہ تو وہ کنویں میں اتر سکتا ہے، اترتا ہے تو باہر نہیں نکل سکتا، باہر پانی موجود نہیں ہے، وہ گیلی مٹی کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ عورت جو کردار کی معاشرے کے لحاظ سے بدترین عورت ہے، اس کے دل میں رحم آیا، یہ کنویں میں اترتی ہے، اپنا موزہ، بوٹ ٹائپ اس کا جوتا، اس میں پانی بھرتی ہے، منہ کے اندر اس موزے کو، جوتے کو پکڑ کے وہ باہر لے کے آتی ہے اور کتے کو پانی پیش کر دیتی۔ نہ منرل واٹر ہے، نہ اسپیشل پانی ہے، نہ اسپیشل دسترخوان ہے، نہ یہاں بڑے سٹیٹس کا انسان ہے، نہ یہاں نمازی پرہیزی لوگوں کی صف ہے، ایک مخلوق میں سے ایک کتا ہے، پانی کی ضرورت ہے، بد کردار عورت پانی پیش کر رہی ہے، برتن نہیں ہے، جوتے کے اندر پانی پیش کر رہی ہے۔ اس کے اس عمل کو آسمانوں والا دیکھ کے اس کی زندگی کے سارے گناہوں پر کراس لگا کے اس کو اپنی جنتوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اور یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ اخباروں کا واقعہ ہے، یہ سوشل میڈیا کی بات ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جس کو کافر بھی صادق اور امین مانتے ہیں، یہ ان کی زبان سے نکلا ہوا واقعہ ہے۔ یہ خبر آپ دے رہے ہیں، یہ غیب کی خبر آپ دے رہے ہیں۔ کس دور کا واقعہ اللہ نے آپ کو بتایا، آپ اس کو آگے اپنی امت کو بتا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کتا، فحشہ، بدکار عورت، عمل جوتے میں پانی کا پلانا، نتیجہ جنتوں کا مالک بن جانا، یہ کیا ہے سارا کچھ؟ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کیا قصہ ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے اصلاح کا نقشہ ہے، یہ اپنے مزاجوں کی اصلاح کا نقشہ ہے، یہ اپنے دعوتی اور خدمت کے جو تصورات ہیں ان کی اصلاح کا طریقہ کار ہے، یہ اپنے دلوں میں وسعت پیدا کرنے کی ایک شکل ہے، یہ تمام مخلوقات کے لیے دلوں میں نرمی اختیار کرنے کا ایک ویژن ہے۔ یہ واقعہ جب آپ نے بیان کیا تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسانوں کے علاوہ ان مخلوقات پر رحم کھانے کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے، جگر ہے، زندگی ہے، فرمایا اس پر آپ رحم کرو گے، اس پر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس میں وہ الگ بات ہے، کچھ جاندار چیزیں ایسی ہیں جن کو مارنے کا آپ نے حکم دیا، جس طرح سانپ ہے، جس طرح بچھو ہے، جس طرح کہنے کے زہریلا ڈنگ مارنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ رحم کھانے کا مطلب ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے بچھو نکلا ہے، سانپ نکلا ہے تو آپ ماشاءاللہ نیکی میں کھڑے ہیں، جی میں نے اس پر رحم کھایا۔ نہیں، یہ تخصیص کر دی گئی ہے کون کون سے جانوروں کو، کون کون سے پرندوں کو اسپیشلی مارنا ہے، یہ چھپکلی کو مارنا ہے، یہاں مارنے کا اجر ہے۔ دوسرے جانوروں پر، دوسری چیزوں پر رحم کھانے کے لیے جہاں کہا گیا وہاں رحم کھانے کا اجر ہے۔ اسلام نے ہر چیز کی تفصیل بڑی خوبصورتی سے سمجھا دی ہے۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جن کو ہم کہیں جی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کیا نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائی، اس بنیاد پر ہمارا ذمہ بنتا ہے ہم اپنے کرداروں کا تھوڑا جائزہ تو لیں۔ کیا ہماری طبیعتوں میں یہ مخلوقات پر رحم کھانے کا کوئی تصور ہے؟ کیا ہماری طبیعتوں میں لوگوں کی خدمت کرنے کا کوئی اثر ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو سمجھ لیں پھر ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی، بہت بڑی کمی۔ اس کو اس طرح سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل اسلام کیا ہے؟ افضل اسلام، آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، جس کو آپ نہیں جانتے یا جانتے ہیں اس کو بھی سلام کہنا، اور جب لوگ سوئے ہوں تو راتوں کو اٹھ کے قیام کرنا۔ ایک روایت میں یہ 3 باتیں آپ نے بیان کر کے کہا کہ جو یہ اختیار کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب قرآن بھی اس چیز سے بھرا پڑا ہے کہ مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، مسکینوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے جتنے صدقات ہیں، جتنے کفارے ہیں، یہ خرچ کہاں جاتا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ ساری چیزیں کدھر جا رہی ہیں؟ یہ سارا کچھ ادھر ہی جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو کمزور طبقات ہیں ہم نے ان پر یہ خرچ کرنا ہے، اور ان پر خرچ کرنے کے نتیجے میں جہاں معاشرہ چلے گا وہاں اس سوسائٹی کی مدد بھی ہوگی۔ تو جو کفارے اسلام نے قسموں کے یا غلطیوں کے رکھے ہیں وہ کفارے کی انویسٹمنٹ کن پر ہے؟ مساکین پر ہے، کمزور لوگوں پر ہے۔ یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ اب میں اس چیز کو سامنے رکھ کے ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی حکومتوں کا تصور پیش کیا اس میں بھی بنیادی طور پر کیا ہے؟ نبوتوں کا جو سلسلہ چلا ہے اس میں بھی بنیادی طور پر کیا ہے؟ اور اسلامی معاشرے جو تشکیل دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کی بھی روح کیا ہے؟ اور دینی جماعتیں جن کو جس روڈ میپ پر چلنے کے لیے کہا گیا اس کے نقشے کیا ہیں؟ آپ یہ چاروں چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز مشترکہ نظر آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ عقیدے اور نظریے کی اصلاح اور معاشرے کو ایک دوسرے کا مددگار بنانا۔ جہاں تک میں نے پڑھا، جو مجھے سمجھ آئی، حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ نبوتوں کے سلسلے، اسلامی حکومتوں کی ذمہ داریاں، دینی جماعتوں کی ذمہ داریاں، اسلامی معاشروں کی تشکیل، بنیادی طور پر یہ چاروں منصوبہ جات میں 2 چیزوں کو مشترکہ رکھا گیا۔ ایک عقیدے اور نظریے کی اصلاح،
دوسرا معاشرے کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دینا، یہ سارا کچھ اس کا حصہ ہے جو ہم ساری تعلیمات کا ملخص کہہ سکتے ہیں کہ آپ نکالنا چاہیں تو یہ اس کی روح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو باقاعدہ ویلفیئر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا اور وہ ماحول پیش کیا جو آج غیر مسلم بھی ان سے رہنمائی لیتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ یہ عمر لاز ہیں، ہمیں اس سے پہلے یہ ویژن ہمارا نہیں تھا، یہ معلومات ہمارے پاس نہیں تھی، یہ اسکل، یہ صلاحیت، یہ شعور، یہ احساس، یہ سوچ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے کہ معاشرے کے لیے حکومتوں کو کس طرح ویلفیئر کی شکل دی جاتی ہے تاکہ حکومتیں معاشروں کو اس طرح لے کے چلے کہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ اور یہاں تو رنگ بعض لوگوں کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے الگ ہیں، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرہ نچوڑ کے ہماری جیب میں کس طرح بھرے گا، اس کی ٹیکنیکس پر بڑا کام ہوتا ہے، بڑی ورکنگ ہوتی ہے، ہم نے معاشرے کو کیا دینا ہے اس پر پلاننگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بعض اوقات پیسے بجٹ طے ہوئے، پیسے ذیلی کھاتہ جات میں پڑے ہیں، ذیلی اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں، سال گزر گیا ہے، پیسے واپس جا رہے ہیں، کیوں؟ اتنی عقل نہیں تھی، اتنا شعور نہیں تھا کہ اپنے ضلع کے اندر یہ خرچ کہاں پر کرنے۔ بندہ پوچھے کیا واقعی تم بہت خوشحال ہو، کیا واقعی تمہارے معاشرے کے مسئلے نہیں ہیں؟ تو کروڑوں نہیں اربوں روپیہ مرکز سے صوبوں میں، صوبوں سے اضلاع میں آیا ہے، سال پڑا رہ گیا، جتنا کٹوتیاں اپنی کر سکے کر لیے، جتنا اپنے لیے کرپشن کر کے نکالنے تھے نکال لیے، اور کروڑوں اربوں روپے پڑے ہیں، سال ہو گیا، وہ کہتے ہیں 10 دن رہ گئے پیسے واپس جا رہے ہیں۔ وجہ پوچھو واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اتنی عقل نہیں تھی کہ اپنے ضلع میں کسی منصوبے پر خرچ کرتے، پورا سال پیسے موجود ہیں، خرچ کرنے کا ویژن نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اس سے زیادہ ذہین لوگ بھی ہم نے کہیں دیکھے ہوں گے۔ عام طور پر کیا کہا جاتا تھا؟ جدے گھر دانے وہ کمڑے بھی سیانے، ایسے کمڑے نے ارباں روپیہ کول رکھ کے بہتے پاگل ہو جاندے نے، اپنے ضلع کا کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، کوئی مسکین نظر نہیں آتا، غریب نظر نہیں آتا، صفائی کے مسئلے نظر نہیں آتے، جیلوں کی ویلفیئر نظر نہیں آتی، کچہریوں کے مسئلے سمجھ نہیں آتے، صحت کے مسئلے سمجھ نہیں آتے، اربوں روپیہ سال بینکوں میں پڑا، صرف سائن کر کے پلان کر کے بندوں پر خرچ کرنا تھا، اتنا شعور نہیں ملا تو وہ اربوں روپیہ سال کے بعد مرکز واپس منگوا رہا ہے۔ انہوں نے ویلفیئر کے کیا خاک کام کرنے، کیا ترتیب ہے، کیا سوچ ہے؟ اس کا پھر نقصان رہتا ہے کہ ملک کی عمر 75 سال اور مسئلوں کی عمر بھی 75 سال۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ لہٰذا اسلام نے پھر معاشروں کو چلانے کے لیے ایک بڑی خوبصورت ترتیب دی اور کہیں پر اس پر بڑی سختی سے عمل کروانے کی بات بھی کی۔ وہ کیا ہے؟ جیسا کوئی شخص راتوں کو تہجد پڑھے، تھکے نہ، دن کو نفلی روزہ رکھے اور وقفے نہ کرے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یہ 3 خوبیوں کو صحیح بخاری شریف میں ایک لائن کے اندر بیان کیا کہ جو بندہ مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے راتوں کو تہجد پڑھنے والا اور نہ تھکنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا اور وقفے نہ کرنے والا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ کیوں؟ معاشروں کو چلانا تماشا دیکھنے کے مقابلے میں بڑا مختلف ہے۔ میری ملاقات پڑوسی ملک کے کچھ ذمہ داروں سے ہوئی تو کہنے لگے بھائی پہاڑوں میں رہ کے گولیاں چلانا سچی بات ہے آسان لگتا تھا، جب ہم کفر کے خلاف ڈٹے ہوئے تھے تو ہمیں یہ آسان لگتا تھا، اب آبادیوں میں آ کے کروڑوں لوگوں کی معیشت کا، صحت کا، تعلیم کا، امن کا بندوبست کرنا پڑ رہا ہے، یہ کام اس کے مقابلے میں بہت مشکل ہے۔ یہاں گولی کے ساتھ تو کوئی بندہ آیا اور ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گیا، معاشرے جب لے کے چلنے پڑتے ہیں یہ آر پار نہیں کرنے پڑتے، جینا بھی پڑتا ہے، سہنا بھی پڑتا ہے، حل بھی کرنا پڑتا ہے، سننا بھی پڑتا ہے۔ یہ معاشرے چلانا الگ ہے، گولیاں چلانا الگ ہے، اس کی سائنس میں مستقبل میں بڑا فرق ہے۔ معاشرے اسلام نے چلوائے، طریقہ کار کیا بتایا؟ ہم سب لوگ کیا کام کریں؟ ایک تو جو کیس ہے معاشرے کے، جو مجبوریاں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، اللہ کے لیے ان کو تسلیم کرنے کے مسئلے ہیں۔ دوسرا
اپنا کردار طے کریں، میں نے اس میں کیا کرنا ہے۔ میری بات سنیں میرے بھائی، بات یہ کڑوی ہے تھوڑی لیکن ہے بڑی سیدھی سی۔ میں امیر محترم کے پاس حاضر ہوا، کوئی بہت ہمارا اچھا ساتھی تھا، اس کو ساتھ لے کے گیا، اس نے ماشاءاللہ اچھا تعاون رویہ پیش کیا۔ تو امیر صاحب کہنے لگے یار ہمارے جو ساتھی ہیں نا ان کو ڈونر نہ بناؤ، ورکر بناؤ، ورکر کارکن بناؤ، ہم سب مل کے اللہ کے دین کے لیے محنت کریں، کام کریں۔ یہ جو اتنی بات ہے نا، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے چیک سائن کیا اور پکڑا کے، بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں اساں تانوں دے چھڑیا، ساڈے والوں کھا جاؤ تے ساڈے والوں اگے پہنچا دو، ماشاءاللہ اینا کتوار ہوندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، باہر نکلو۔ دنیا میں سب سے بڑی سخاوت کرنے والی ہستی اللہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے جس طرح سخاوت کر دی ہے دنیا میں اس کی مثالیں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور آپ گھر سے دیتے ہیں، ہزاروں کے مجمع ہیں، داماد موجود ہیں، سسرال والے موجود ہیں، اپنے بیگانے سارے موجود ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کون ہے اس مسئلے میں جو انویسٹ کرے، کون ہے اس مسئلے میں جو مدد کرے، کون ہے جو اس کام میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ آپ تو نہیں شرمندہ ہوئے، آپ نے تو نہیں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، آپ نے تو اپنی انا کو راستے میں کھڑا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کرتے ہم بھی نہیں، لیکن جہاں ذاتی مفاد ہو، جہاں بات معاشرے کے لیے آ جائے، جہاں بات اللہ کے دین کے لیے آ جائے، وہاں ہماری حیا، ساڈے چاکے، ہماری چدراہٹ، یہ چیزیں دیوار نہیں پہاڑ بن کے راستے میں آتی ہیں۔ اور جب ضرورتیں ہوں ذاتی، ماشاءاللہ بڑی ترتیب ہوتی ہے، پہلے بیگم کو بھیج دیتے ہیں، وہ سسرال جہاں بڑا بلیک چشمہ پہن کے پیچھے ہاتھ باندھ کے جاتے ہیں نا کہ جناب جوائی آیا جناب اراندہ، تو جوائی کم لگتا ہے، امریکی صدر زیادہ لگتا ہے۔ اب یہ ایک دور تھا اس کا، آج ضرورت پڑ گئی ہے تو پہلے بیوی کو بھیج دیا بطور سفیر کہ منہ لمکا کے ٹھلی جی ہو کے تے اتھے ذرا تھوڑا جے حالات دسی بھئی ساڈے معاملہ ٹھیک نہیں تے کوئی ساڈا خیال کرو۔ اور دوسرے دن تیسرے دن خود بھی منہ پر 2 بجے ہیں، سرکار جا رہے ہیں IMF سسرال کی طرف، اور وہاں جا کے پوچھ رہے ہیں کہ گھر والے کہہ رہے خیر تے ہے، پریشان لگ دیو، تہاڈی دھی نے نہیں تانوں کو دسیا، دھی تے پورا چینل ہے، انہیں تے بتھیرا کوئی دسیا، پر تینوں بھی دسنا پینا ہے۔ کوئی چاکا نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی انا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب ضرورت 20 روپے کی ہے، 70 روپے بنا کے پیش کر رہا ہے، ماشاءاللہ اتنا اکاؤنٹ کو جانتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے نا اس سلسلے میں۔ اب ذاتی ضرورت ہے نا، اب دیکھو کہ مسئلے پیدا کیسے کرتا ہے اور کس طرح بجٹ بنا کے پیش کر رہا ہے، اور ذہن میں پلان ہے 70 روپے منگا دے، تریاں تے آ کے گل رک جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پلانر ہے۔ جب کہو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اور نا 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 بھائی میں نہیں جے مانگ سکتا، تیرا نبی تے مانگ سکتا، تو کیوں نہیں مانگ سکتا؟ سنو پھر بات بڑی سخت ہے، سمجھنے والی ہے۔ آپ کے سامنے اگر کسی یتیم کو دھکا دیا جائے، چل کتنا برا لگے گا؟ آپ اس بندے کو کتنا برا سمجھو گے کہ کتنا متکبر شخص ہے، ایک یتیم بچے کو دھکے دے رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے جس طرح یہ یتیم کو دھکے دینے والا ہے، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یہ بندہ بھی دھکے مارنے والے کے برابر ہے۔ پڑھیں اپنے گھروں میں جا کے سورت ارائیت الذی یکذب بالدین، اے نبی آپ نے وہ شخص نہیں دیکھا جو میرے دین کا انکار کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو مسکین کو دھکے دیتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے لفظ بھی خرچ نہیں کرتا، اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا۔ کہا یہ دونوں ایک صف کے مجرم ہیں، یہ دونوں ایک کیٹیگری کے بندے ہیں، جس کی زبان کے لفظ میرے کمزور بندے کی مدد کے لیے حرکت میں نہیں آ سکتے، خرچ نہیں ہو سکتے۔ یہ بالکل صف کا بندہ ہے، جس صف میں دھکے مارنے والے بندے کھڑے ہیں، یہ دونوں بندے رویے کے لحاظ سے برابر ہیں۔
یتیم کو دھکے دینے والا بھی میرے دین کو جھٹلا رہا ہے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات نہ کر کے گونگا بن کے ان کی تکلیف پر خاموش رہ کے انا کا مسئلہ بنا کے وقت گزارنے والا یہ بندہ بھی وہی ہے جس طرح وہ میرے دین کو جھٹلا رہا ہے، ویسے یہ خاموش گونگا بندہ بھی میرے دین کو جھٹلا رہا ہے۔ ہم پتہ نہیں کس انا میں ہیں، ہم پتہ نہیں کس سوچ کے اندر ہیں کہ جن کی عزت اس کائنات میں رب کے بعد ہے وہ ہزاروں کے مجمع میں سوال کرے، اور جن کی عزت گھر کے اندر نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نہیں کہ کوئی مانگ سکتا۔ تو پتر بڑی تھما تو منگے گا تے جتھوں جتھوں تو مانگنا تو دستا بھی نہیں، تو جدے کوئی مانگنا نال انہوں کہنا اگے کتے گل نہ کرے ہو، تو منگیا دار چرس منگی گے، لیکن تیرے اندر ایک احساس ہے کہ میرے مانگنے کی کسی کو خبر نہ ہو جائے، وہاں سے مانگ رہے ہو۔ لیکن جب اللہ کے بندوں کی ضرورت ہو تو ہماری انا، ہماری سکی خشک کھوکھلی عزتیں جو گزارے کی بھی نہیں ہیں وہ رکاوٹ بنتی ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے، وہ جیب سے دیتے تھے، ترغیب بھی دیتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ بندہ جو میرے مسکین بندوں کے لیے مسئلہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے زبان بھی استعمال نہیں کرتا، ترغیب بھی نہیں دیتا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ میرے دین کو جھٹلانے والا ہے۔ یہ بات قرآن کی بات ہے، یہ کوئی ٹیکنیکل بات نہیں میں کر رہا۔ لہٰذا ہم سب کو اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنا لینا چاہیے، مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو اس اسلام کی سوچ کو قبول کر لینا چاہیے کہ ہم نے انشاءاللہ ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنی۔ یہ جو ہے نا کلی میں اللہ دی صدا پئی آوے، کلی نہیں فقیر دی وچوں، تے فقیر دی کلی بھی جنگل وچے، یہ منگن واسطے تے مردہ پنڈ چ آ جاندا وے، جدو ٹکر کھانا اتنے کوئی سولر سسٹم تے چلتا پیا، پتے کھانا اتنے جنگل چ بہ کے، جب مانگنا ہوتا ہے تو گاؤں میں آ جاتا ہے، اور اللہ کرنے کے لیے جنگل میں لائے سے۔ ہمارے اسلام نے تو مسجدیں دی ہیں، شہری آبادیوں میں دی ہیں، دیہاتوں کے اندر دی ہیں۔ اللہ کرو نا، اللہ مسجد میں آ کے بیٹھو نا معاشرے کے ساتھ، جاؤ نا گلیوں کے اندر، جاؤ نا خوشی کمی کے اندر۔ اسلام تو سوشل دین ہے، اسلام تنہائیوں کا دین نہیں ہے۔ لیکن جو اس کو اس کی روح کے مطابق قبول کرے گا اس کو انسانوں کے ساتھ مخلوق کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، اور جس نے اس کو اس کی روح کے مطابق قبول نہیں کرنا وہ ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی نہ کرے، اس سے کیا توقع ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہذا ایک یہ میری درخواست ہے کہ اللہ کے لیے مستقل طور پر ہم اس کردار کو قبول کر لیں کہ معاشرے کے کمزور لوگ ہر جگہ موجود ہیں، ہماری زبان، ہماری سفارش، ہمارے الفاظ، ہماری موٹیویشن اگر اس سے کسی بندے کے منہ میں کوئی لقمہ چلا جائے، ایک ہی چلا جائے، اللہ کی قسم یہ بڑا قیمتی کام ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی ویلیو ہے، بڑی ویلیو۔ لہذا اس کو قبول کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی لحاظ سے جو ٹیمپریچر ہے سب جانتے ہیں، خبریں، تجزیے، بڑا کچھ، یہ اس پر 99% غلبہ ہے، کیا ہو رہا ہے، کون چھین رہا ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہوئی، کس نے کر دی، یہ چل رہا ہے۔ لیکن چولستان کے اندر بارشیں نہیں ہوئیں، چولستان کے لوگ اس وقت پانی کی بنیاد پر جس قلت کا شکار ہیں وہ ہماری توقع سے بہت باہر ہے۔ ان کی تکلیف کھانے کی، پیاس کی جس لیول کی ہے وہ ہمارے سوچوں سے بڑی باہر ہے۔ سیالکوٹ میں 4 دن پہلے 45 درجہ حرارت تھا، تو وہ لوگ جو بطور مزدور سڑک پر جاتے ہیں، جنہوں نے 5 منٹ بعد کسی چھت کے نیچے بیٹھ جانا ہے، جن کے پاس جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کی سہولت میسر ہے، وہ بھی کہتے تھے توبہ توبہ توبہ، آج نہیں باہر نکلنا۔ اور وہاں پر 51 سے 53 درجہ حرارت ہے، 51 سے 53 تک جا رہا ہے۔ صحرا ہے، تپتا صحرا ہو، وہاں پر چھتیں تو دور کی بات، سائے دار درخت نہیں ملتے۔ ہماری ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں، وہ جن درختوں کے نیچے کھانا پکا رہے تھے، میں ان درختوں کو دیکھ رہا تھا کہ درختوں والی بات تو ہے کوئی نہیں، پتے ہی نہیں نظر آ رہے، وہ چھاؤں نہیں نظر آ رہی۔ ایک احساس ہے کہ یہ جی چند درخت ہیں بس۔ صحراؤں کے اندر جنگلات تھوڑے ملتے ہیں، جنگلات اور صحرا تو ڈیفرنٹ ہیں۔ وہاں پر جب ہمارے بھائی پانی لے کے جا رہے ہیں تو بڑی بڑی دور سے ننگے پاؤں بچے پانی لینے آ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے گاڑی پہ آئے تھے پانی کے لیے، نہ وہ کہنے لے کے
وہ پانی کے برتن لے کے دور دراز سے پیدل آ رہے ہیں، ننگے پاؤں آ رہے ہیں. ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارا ہی ملک ہے، انسان تو ہے نا، مسلمان بھی ہیں. ہے مجال کہ ہمارا معاشرہ اجتماعی طور پر سوچے کہ یہ جو 800 کلومیٹر لمبی پٹی ہے، ایک جگہ چولستان ہے، اگلا حصہ تھرپارکر ہے. کیا ہے ہمارے اندر احساس کہ ہم اپنی سیاستوں کو کچھ وقت کے لیے روک کے، ہم اپنی مصروفیات کو کچھ دیر کے لیے بریک لگا کے ان مرنے والے لوگوں کا خیال کر لیں؟ نہ یہاں تو کوئی غلامی میں داخل ہو رہا ہے، کوئی غلامی سے نکل رہا ہے، اور جو اپنے گھر کے اندر لاکھوں لوگ پریشان ہیں، ان کے لیے پریکٹیکل کرنے کے لیے کچھ بھی کوئی بھی تیار نہیں. وہ بیچارے اس 51 درجہ حرارت میں تپتے صحراؤں کے اندر، ان کی نکسیریں پھوٹی ہوئی ہیں، وہاں پر موبائل جواب دے رہی ہیں کہ اتنے ٹیمپریچر میں ہمیں استعمال نہ کرنا. نوٹس آتا ہے موبائل کی سکرین پر، نہ ہمیں استعمال نہ کرنا، جو درجہ حرارت ہے ہم کام خراب کریں گے. مشینیں جواب دے رہی ہیں، اور وہاں پر 70 کلومیٹر دور سے پانی کے ٹینکر بھر کے ہمارے بھائی جانوروں کے لیے لے کے جا رہے ہیں. جانوروں کے میڈیکل کیمپ لگائے ہوئے ہیں، ان کے کھانے پکا کے ان کو دیے جا رہے ہیں، اور جو صحرا کے اندر سے باہر کی طرف آئے ان کو راشن دیا جا رہا ہے. یہ وقت سیاستوں سے بڑھ کے ان لوگوں کا جن کی حلق خشک ہے، ہونٹ خشک ہے، اور سامنے نظر کچھ نہیں آ رہا، نہ اپنے لیے پانی نظر آتا ہے، نہ وہاں پر جانوروں کے لیے پانی آتا ہے. سینکڑوں جانور صرف پیاس کی وجہ سے مر گئے، اور یہ عام جانور نہیں ہیں. جس طرح سیالکوٹیوں تمہاری فیکٹریاں ہیں، ایسے ان کے جانور ہیں، یہ ان کے ذرائع آمدن کا سبب ہے. لیکن ہے کوئی کہ ایک بندے کی فیکٹری تباہ ہو جائے، آپ دیکھتے نہیں اس کے حالات کیا بنتے ہیں. اور جس کے پاس چند بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، کوئی اونٹ ہے، وہی مر جاتا ہے پیاس کے ساتھ. بتاؤ اس کی معیشت تو ڈوب گئی نا. کہاں گئی مہنگائی؟ کیا کرے گی IMF؟ کیا کریں گے مسلمانوں کے ملکوں کے قرضے؟ وہ ساری باتیں باہر. جس کا اونٹ مر گیا، جس کی بکری مر گئی، اس کی پوری فیکٹری ڈیڈ ہو گئی. آؤ ہم اللہ سے ڈر کے ان لوگوں کی مدد کریں. انشاءاللہ ہماری ٹیم بھی پہلے سے وہاں سے موجود ہے. سیالکوٹ کی ٹیم کو لے کے میں انشاءاللہ سوموار والے دن عصر کے وقت یہاں سے نکل رہا ہوں. تو میری درخواست ہے، وقت گزر جاتا ہے، بارشیں بھی ہو جانی ہیں، اللہ تعالیٰ سارا کچھ دیکھ رہا ہے. بدر میں بھی وہی اللہ تھا، احد میں بھی وہی اللہ ہے، اس کا نظام ہے، وہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. آزمائش سب کی ہے. تو انشاءاللہ ہم سوموار کو یہاں سے نکل رہے ہیں، تو میری درخواست ہے ہم ان کی مدد کریں. ہمارے بھائی وہاں پر سب سے زیادہ پانی کا اہتمام کر رہے ہیں، کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کل بارشیں نازل کر دے، ہفتے بعد کر دے. یہ کیس وقتی طور پر پانی کا ختم ہو جائے گا. خوراک کا مسئلہ، اللہ وہ بھی پہلے بھی وہ بیچارے گزارا کرتے تھے، کچھ ہم ان کی مدد کریں گے، اللہ ان کا وقت گزارے گا. لیکن جس طرح مظفر آباد کا زلزلہ آیا تھا، جھٹکا ہمیں بھی لگا تھا، لیکن آپ نے بڑا دل کھول کے دنیا کے اندر مثال قائم کر دی تھی ان کے لیے خرچ کرنے کی. نتیجہ کیا نکلا؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے پاکستان کے مسائل دیکھیں، پورے پاکستان کے بحران دیکھیں، پورے پاکستان کے علاقوں میں آنے والی مصیبتوں کو دیکھیں، اور اپنے علاقے کا امن دیکھیں، اپنے علاقے کی خوشحالی دیکھیں. آپ کو پتہ چلے گا اگر پنجاب نے، اگر آپ لوگوں نے ان دکھی لوگوں کی مدد کی تھی زلزلوں میں، سیلابوں میں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن بھی دیا، آپ کو وسائل بھی دیے، آپ کو دینے والا بھی بنایا، اور راحت بھی دی ہے، سہولتیں بھی دی ہیں. وہاں پنکھے، بجلی، یہ چیزوں کے تصور نہیں ہے. اس لیے سولر سسٹم کے ٹیوب ویل، سولر سسٹم کے پمپ، اور اس سے گزارے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اگر آپ نے زلزلوں میں، سیلابوں میں، مشکل وقتوں میں ان کے لیے خرچ کیا ہے، آپ ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں. ان سب لوگوں کے مقابلے میں اللہ نے سب سے زیادہ عافیت میں آپ کو رکھا ہے. آج تک اپنے صدقات کو دیکھیں اور پھر ان مصیبتوں کو دیکھیں جو ان لوگوں پر آ رہی ہیں دائیں بائیں. آپ پر نہ ویسے زلزلے ہیں، نہ ویسا پیاس کا مسئلہ، نہ ویسی خوراک کی کمی ہے. اللہ نے آپ کو اجتماعی طور پر بچایا. یہاں کی فیکٹریاں تو اوور ٹائم لگوا کے کہہ رہے ہیں 36 گھنٹے کے بھی اگر دن رات ہوں تو پھر بھی تھوڑے ہیں.
کیا تاش کھیلتے ہیں 36 گھنٹوں میں؟ ظاہر ہے کام آیا، دنیا کام کر رہی ہے۔ یہاں سہولتیں، معیشت اللہ تعالیٰ نے خیر کی رکھی ہے، لیکن اس میں امید کرتا ہوں آپ کا جو خرچ ہے ان لوگوں پر جو تکلیفوں میں رہے، اللہ ان کا صلہ آپ کو یہاں دے رہا ہے، اور انشاءاللہ دے گا بھی، اور قیامت کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقت ہے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافر بھی جو اچھا کام کریں گے ہم ان کا بدلہ بھی ان کو اس دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں نہیں ملے گا، لیکن مسلمانوں کو اللہ یہاں بھی دے گا اور قیامت کو بھی۔ تو میری یہ گزارش ہے، جتنے لوگ اس مرکز میں آتے ہیں نا، اس کو صرف یہ نہ سمجھا کریں ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ اپنے دوستوں کے لیے ایک انجن بن جائیں، ایک لیڈر بن جائیں، ایک رہبر بن جائیں، ایک ترغیب دینے والا، مسکینوں کے لیے کام کرنے والا ورکر بنے۔ دنیا کو پتا ہونا چاہیے ام القریٰ جو جاتا ہے وہ انجن بنتا ہے، ڈبہ نہیں بنتا۔ آپ ڈبے نہ بننا، ڈبے بڑے بن جاتے ہیں، آپ انجن بنے، انجن، اور لوگوں کو لے کے چلیں کہ آؤ ان لوگوں کی مدد کریں، آؤ ان کا کیس حل کریں۔ آپ جب انشاءاللہ انجن بنیں گے اللہ آپ کو بڑے بڑے ڈبے دے دے گا، لیکن جب بندہ خود ہی کہے کہ میں نے ڈبہ بننا ہے، اللہ ایسے بندوں سے کام نہیں لیتا۔ انشاءاللہ آپ کے تعاون کے ساتھ ہم نے رمضان المبارک میں 40,000 افراد کا روزانہ کی بنیاد پر کھانا پکا کے تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اس پر میں آپ تمام لوگوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس کے عمل کو قبول فرما لے۔ اور انشاءاللہ سوموار کو ہم نے چولستان میں پہنچنا ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کے پانی اور خوراک میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت کی بارشیں نازل فرما دے، اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارشیں نازل فرما دے۔ اللہ تھرپارکر میں بھی، چولستان میں بھی، پاکستان کے ہر حصے میں جہاں بارش کی ضرورت ہے، سیالکوٹ میں بھی اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری معافیوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے لوگ جتنے گناہ کرتے ہیں اور ماپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں، اور اگر دوسرے مخلوقات نہ ہوتی، جانور چرند پرند نہ ہوتے، اللہ کبھی بارش نازل نہ کرتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہمارے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے، اللہ مستقبل میں ہماری اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے، فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ایمان اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جو ہمارے بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ان کو ایمان والی، تندرستی والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔